والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہم ختم نبوت کی خاطر جی جان لٹا دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت کی خاطر جی جان لٹا دیں گے، اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے۔ اس ختم نبوت کا پہلا جو مجاہد ہے، پوچھا جو کسی نے ہم صدیق دکھا دیں گے۔ آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں ہی انسان کا بول بالا نہ ہوتا، چھٹتی نہ ظلمت نہ ہوتا سویرا، تارک اگر کملی والا نہ ہوتا۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں کیوں خفا سن کر پوچھو تو ذرا غداروں سے، شان صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھراوو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ لکھ کرم فضل شکر ادا کریں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے توری ہی جگہ دوتے پہلی مرتبہ حاضری دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میری توری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول کریں، اچھا کچھا آمین۔ تواری ساری ای ملاقات دا ذریعہ برادر مکرم خطیب اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد آصف شہزاد بڑھن اللہ تعالیٰ انہیں دی زندگی مزید برکتہ نصیب فرماویں، انہیں دی محنت کاوش کوشش کو بھی قبول فرماویں۔ میرا کچھ انداز نہ میرے کنے کوئی سر ہے نہ گر ہے، چند گالی ہیں جنہیں تورے سامنے میں عرض کرنے، لیکن میرا ایک مزاج ہے، میں آدھا اگر پاک خون میرا لگ ونیے تو شارک توری بھی لگنی چاہیے۔ کیویں لگ سی کہ تو ساگوں جڑی گال چنگی لگے سونی لگے تو سا کیا اکسو ایویں نہیں، ذرا اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ۔ مولانا آصف شہزاد صاحب جیری روایت سنیں دے پہن، میں بھی ذرا ہوندہ سہارا کھن کے تو کو جگاون دی نیت نال بطور تمہید عرض کر دیوا کہ اللہ دی دھرتی دے ہوتے جیرے ویلے اللہ دا ذکر تھی دے، اللہ دا قرآن پڑھی دے، اللہ دا واز سنی دے، آسمان تو نورانی فرشتے ان جگہ کو اپنی لپیٹ گھن گندن جلے محفل ختم تھی دیئے،
اللہ سب کچھ جان دے باوجود اللہ دلیں دے راز جان دے باوجود اپنے فرشتے کنے پہلا سوال کریں دیں میرے فرشتے دسو کدے گئے ہوے تب فرشتے عرض کریں دیں الہ العالمین اگر میں ہی میں نہ گھن چھوڑا تے بلا وجہ نہ ہو سی اللہ اج اسا بکھر واد ایک علاقے چ گئے ہاسے اللہ سب کو جان دے بعد ول سوال کرے سن میرے فرشتوں دساؤ اٹھا کر کیا کرن گئے ہوئے اللہ تیرا باز کتھی دہا حکم سنن واسطے بندے کٹے ہن تے واز تھیندا پیہا اللہ فرمیسی میرے بندے کیا آدھے بیٹھے ہن اللہ تیری تسبیح بیان کریں دے پہن زبان نال آدھے بیٹھے ہن سبحان اللہ زبان نال آدھے بیٹھے ہن الحمدللہ زبان نال آدھے بیٹھے ہن لا الہ الا اللہ اللہ سوال کرے سی کیا انہیں کو کہیں شہدی طلب ہے ضرورت ہے اللہ او تیرے کنے تیری جنت کو منگ دے بیٹے اللہ ول سوال کرے سی کیا انہیں میری جنت کو ڈٹھے اللہ تیری جنت کو ڈٹھا تے کہنے دیکھنا تے بھی زیادہ چاہت محبت نہ تینکنے سوال کرے نا ول اللہ پوچھی کہیں شہ کنے دردے بھی ہن کہیں شہدی پناہی منگ دے ہن اللہ تیرے کنے تیری دوزخ دا پناہ بیٹے منگ دے ہن اللہ فرمیسی میری دوزخ کو ڈٹھے نے اللہ انہیں ڈٹھا تے کہنی اگر دوزخ کو دیکھ گنے نا رومن زیادہ ہا آؤ زاری زیادہ کرن ہا لہذا انہیں ڈٹھا کہنی ولا بھی پناہ منگ دے بیٹے ہن اللہ فرمیندے میں کو آج اپنی عزت دی قسم ہے تو سا واپس ہوں دھرتی تے ونجو ہوں مجمع ون کے اعلان کراو اللہ نے تواری بخشش دا اعلان کیتے گال اجن مکی نہ ہے فرشتہ عرض کرن پہ گئے الہ العالمین ایک بندہ مجمع ایمیں ہا او آخر دے وچ بیٹا ہا اندہ محفل نل کوئی کم نہ ہا کوئی سروکار نہ ہا بلکہ مولی صاحب کو ملنا ہاسی یا محفل کوئی بندہ ایو جہاں حکم ملنا ہاسی انہیں دی تانگ وچ بیٹھا رہ گئے اے اٹھ سنتے مل گنسا میرا اللہ فرمیندے فرشتو ونیو اعلان کیتی آؤ جتا ہوں مجمع دی بخشش دا اعلان کیتے میں اتھائیں آخرت باون والے دی بھی بخشش دا اعلان کر چھوڑو اور میں پوری تقریر تو کو نہیں آکھنا کہ سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو جنہیں کو ضرورت ہے اللہ بخشے اوے آکھن ذرا سبحان اللہ حدیث پاک اندے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جرا ایک دفعہ سبحان اللہ آدھے اللہ اندے خاطر جنت درخت لیندے اندہ سایہ اتنا لمبا کہ عربی نسل دا گھوڑا دوڑ دا رہ بنجے کئی سو سال دوڑے پیا اندہ سایہ نہیں ختم تھیندا جرا چاندے میرے واسطے درخت لگے وہ آکے سبحان اللہ میرے واجب الاحترام دوستو میں کو جتنا وقت ملے انشاءاللہ ہوں اپنی گال کو پورا کرنے آج دی رات بڑی عظمت دی رات ہے آج دی رات بڑی شان والی رات ہے یہ رات کو شب بارات آکیا ویندے شب دمانا رات برات دمانا خلاصی پاون والی آزاد تھیون والے تے میں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنے میں او تولی جھولیت رکھن چاہدا اللہ دے پاک پیغمبر آپ دی پیاری لاڈلی بیوی سیدہ کائنات طیبہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرمیدن ایک رات میں ستیا آقا میرے نال آرام فرماہن لیکن دل نے میری آنکھ کھلی ہے میں کیا لے دیا آقا علیہ السلام اپنے بستر تے موجود کوئی نہیں میں ڈر گئیا شاید حالات ٹھیک ہے نہیں کچھ ہو نہ گیا ہوئے میں آقا کو تلاش کریں گے ہوئے باہر نکلیاں جنت البقیع دے قریب پہنچیاں میں کو اللہ دے پاک پیغمبر نظر آگئے جنت البقیع دے وچ اللہ دے پاک پیغمبر موجود ہیں دعا کر اللہ تیری میری قبر جنت البقیع بڑھوا چھوڑے آقا آمین اچھا آقا آمین
کیونکہ میں اے بھی پڑھے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جے کو ممکن ہو سکے مدینے آ کے مرے میرے قبرستان جنت البقیع دفن تھی میں، کیونکہ قیامت دنی ہو سی سب سے پہلے میری قبر کھولی ہوئی سی، میرے بعد ابو بکر دی، ابو بکر تو بعد عمر دی قبر کھولی ہوئی سی، اسا تریے اٹھسوں جنت البقیع دا قبرہ کھولا میں سے میں انہیں کو نال گھن کے ویسا کہ کتنے خوش قسمت ہو سن جنہیں کو پیغمبر دا ساتھ نصیب کا دینا ہو سن۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں انہیں دے واسطے جلے ذکر آوے ایک جملہ ضرور آدھا راندہ میں آدھا لوگوں عورت جیری ہوندی ہے اپنے خامن دے بستر تے ناپاک تھی ویندی راندی ہے، لیکن میرے پیغمبر دی حضرت عائشہ تے او بیوی ہے جیری پیغمبر دے بستر تے بھی پاک ہے، تو ساکسوسی او کیویں میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں اگر غار جامی قرآن غار جایا، میں اگر بازار جامی قرآن بازار جایا، میں اگر کتھیں جنگ جامی قرآن اٹھیں آیا، میں پہاڑ پہ ہامی قرآن اٹھیں آیا، میں مکے جامی قرآن اٹھیں آیا، میں مدینے جامی قرآن اٹھیں آیا، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمائے میں اپنی بیوی سیدہ کائنات طیبہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ دے بستر پہ ہمی اللہ نے قرآن اٹھیں بھی نازل کر دیا۔ اور فرمائے میں اللہ دے پاک پیغمبر کو لٹھا آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر پہ فرمائے اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ آقا کوئی خاص رات ہے؟ آپ فرمایا ہاں آج 15 شعبان دی رات ہے، یہ رات اللہ بنو قلب دے بکرے دے والے دے برابر اپنی مخلوق دی بخشش دا اعلان کریں دن۔ اور ذرا دیکھو بنو قلب کون ہے؟ مدینے دا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اور عرب دے لوگ بکریاں پالن دا بڑا شوق رکھ دن، ایک ایک بندے کنے ہزار بکریاں ہوں دیا ہن، اے انہیں دے بارے لکھیا گئے کم از کم تعداد 60,000 بکریاں ہن، میں کہ اگر ایک بکری بھی گھننا ہو آنکھوں دے وال گنو میں بھی ہاتھ کھڑے کرے سا تُسا بھی ہاتھ کھڑے کر دے سو، اکثر ان دے وال نہیں گڑے بن سکتے اور میں آقا اپنے سر دے وال گڑو آپ اکثر کہیں گڑے بن سکتے۔ میرے پیغمبر فرمائے یہ رات اللہ دی اتنی رحمت ہے اتنی رحمتوں سے اتنی رحمتوں سے میرا بنو قلب جا بکریاں ہیں اور بکریاں نہیں جتنا انہیں دوتے وال ہیں اللہ اتنے بندے دی ہی رات مغفرت فرما چھوڑا۔ ایسا خوش قسمت ہے کہ اللہ نے وہ رات ایسا کو نصیب کی ہے اور ایک نے بڑے خوش قسمت ایسے اللہ نے ایسا کو عبادت سے ملا دیتے، کیونکہ نبی دا تذکرہ قرآن دا تذکرہ صحابہ دا تذکرہ اہل بیت دا تذکرہ سننا بھی عبادت ہے سناونا بھی عبادت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جرے ویلے 15 شعبان دی رات اندی ہے اللہ تبارک و تعالی ہوں جہارے مغرب دی اذان تو فوراں بعد ہی آسمان دنیا دے اتے اے آسمان دنیا جنہ ساڑے اتو کھڑے ہی دے اتے اپنی شایان شان دے مطابق دیویں میرے اللہ دی شان ہے ہی آسمان تے آویندن آمن دے بعد فرشتے دے ذمہ لگ دے فرشتہ آج اعلان کر چھوڑ اللہ میاں کون کیڑا اعلان کرا اللہ فرمیندے آج ترائے اعلان کر ترائے اعلان کرن دے بعد اے نہیں کہ 5 منٹ دے بعد انہی وقت ختم فرمایا نانا غروب آفتاب کنے اعلان کرن شروع کر فجر دی آزان تک آج یہ اعلان دیدہ رہے بنے اللہ اعلان کیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دسایا اللہ پہلا اعلان کریں دے تارے جو کوئی ہے میرا میرے کنے مغفرت منگے میرے کنے معافی منگے میرے کنے بخشش منگے میں رب حکم عطا کر چھوڑا دوجا اعلان دیں دے اللہ فرمے دے تارے جو کوئی ہے میرا اولاد منگے میں رب حکم اولاد نصیب کرا چھوڑا تیجے نمبر تے اعلان دیں دے تو کو روزی ضرورت ہے تو کو صحت ضرورت
ضرورت ہے تو کو امن ضرورت ہے میں رب کنے منگو میں رب عطا کر چھوڑا آج میں دیکھے مخلوق کو دیکھو تا کوئی پریشان ہی بجا تو کہ میری بخشش تھی پوگے کوئی پریشان ہے کہ میری اولاد کہنی میں کو اللہ اولاد دے دے وے کوئی پریشان ہے کہ میری روزی کہنی انہیں کوئی برکت تھی پوگے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا تیرا رب اتنا رحیم ہے تیرا رب اتنا کریم ہے تیرا رب اتنا شفیق و مہربان ہے تیرا رب اپنی ماں کنے 70 گنا زیادہ محبت کرن والی ذات ہے آج وہ اعلان بیٹی کرویندی ہے کوئی ہے میرے کنے آج روزی منگے میں رب روزی عطا کرا کوئی ہے میرے کنے جرا صحت منگے میں رب صحت عطا کرا کوئی ہے میرے کنے جرا اپنی بخشش منگے میں رب عطا کرا خوش قسمت حسن او لوگ جنہیں آج دی رات اپنی بخشش کرا کے دنیا بھی کامیاب کرا گی دیئے آخرت بھی کامیاب کرائی گئی بات یاد رکھو میرے دوستو اے آج کی رات اللہ دی طرفوں تیرے میرے واسطے ایک انعام ہے ایک رحمت ہے اسا ہی رات اپنی بخشش کرامنی ہے اور اگر اسا ہی رات کے پہلے گناہ مبتلا سے اللہ دے یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوہا آؤ اج پکی توبہ تسا کرائے یہ توبہ دے بدلے میں رب تیرے سارے گناہیں کو معاف کر چھڑے سا میں لکھتے کہ حدیث دے اندر میں کو بے شمار واقعات نظر آئے کہ توبہ دے ہوتے رب نے کیمیں دینے دے گناہ معاف کیتے ہیں شاید تسا بھی سنے آیا ہو سی ایک بندہ بنی اسرائیل او آیا جیرا بندہ 92 قتل کی تھی ودانوے قتل کرن دے بعد وہ کو بھی خیال آ گیا شاید کہ میں بھی مرنے میں کو خیال آیا میں بھی اللہ دے سامنے کھڑا تھی منے او پیچھے دریا یا اللہ والے کنے کہ میں کو سو میں ودانوے قتل کر چکا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اور ہر بندہ یہ سوچے نے یار ودانوے قتل تے بڑے ہیں کوئی ایک قتل کرے اللہ فرمائے دو ہی میں ہے جنہیں پوری کائنات کو قتل کی تھی کھڑا ہوئے ایسے ودانوے کی تھی ودے وہاں کے نوی تیری بخشش نہیں کی سکتی انہیں بعد او بندہ حکومی قتل کی تھا بل اگلی وسیعت کیا وہ بندے کنے پوچھا میں 100 قتل کی تھی ودا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے وہاں کے بخشش سے کی سکتی ہے لیکن اگلی وسیعت کچھ اللہ والے موجود ہیں انہیں دی خدمت جوان انہیں دی کٹھے اللہ اللہ کر شاید اللہ تے کو معاف کرے ایک ٹریے تھا ٹرن دے بعد تھوڑا جی قدم اگتے چلے اللہ نے اسرائیل کو بھیجا اسرائیل آیا موت آ گئی آسمان طلوع فرشتے اترے جنت والے بھی آ گئے جہنم والے بھی آ گئے جنت والے آکے اے ارادہ کر کے ٹریا ہا لہذا جنتی ہون دا ساکو یقین ہے ایک اساں گن ویندے ہیں دوجے آکے نانا نا ایتے 100 بندے دا قاتل ہے لہذا ایک اساں گن کے ویسو اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرے فرشتوں جھگڑا نہ کرو میں اللہ دا اعلان سنو جی اللہ میاں فرمانے اللہ فرمائے دی زمین دی پیمائش کرو جیری جا کنے ٹرے اوکوئی پیمائش کرو اگلی وسطی دی بھی پیمائش کرو اگر ایک ٹرن والی زمین زیادہ ہوئے جنت دے حوالے کرائے اگلی وسطی علی زیادہ ہوئے بل ایکو جہنم دے حوالے کرائے تیرے ویلے اے ٹریا ہا اجن تے چند قدم سارے ٹریا ہا لیکن اللہ فرمائے دے ساری کائنات بلکہ میں کو بھی یقین تے کو بھی یقین ہے پوری کائنات میرے اللہ دے قبضہ قدرت دے اندر ہے اللہ پچھلی زمین کو حکم دیتے تو پھیلتی چلی ون اگلی زمین کو اللہ حکم دیتے تو سکردی چلی ون جلے پیمائش کیتی گئی چلن والی زمین زیادہ نکلی وسطی علی تھوڑی نکلی اللہ نے فرمائے اور اصولاً بندہ جنت راہی ہو چکے لہذا یہ جنت دے وچ کو انہا داخلہ کرا ارادے نے ہوتے اتنا عطا فرما چھوڑیں دے اے ہی بنی اسرائیل دی امت تو اور میں محمد کریم دی امت جلے محمد کریم دی امت ہی چاہی سے اللہ نے سارے واسطے سارے ضابطے تبدیل کی تن کہیں واسطے فلاں جگہ تے ویسو توبہ قبول تی سی کہیں واسطے کہ فلاں جگہ تے باسو توبہ قبول تی سی کہیں واسطے کہ اپنے آپ کو مرے سو تے توبہ قبول تی سی کہیں واسطے کہ ای کم کرے سو تے توبہ قبول تی سی لیکن اللہ فرمائے امت محمدیہ
اگر مسجد آ کے توبہ کرے سے میں رب توبہ قبول کرے سا اگر تو مسجد نہ آ سکے اپنے گھر بہ کے توبہ کرے سے میں رب توبہ قبول کرے سا اللہ فرمائے دے میرا بندہ اگر تو اپنے گھر دے ویز اپنی چار پائی تے اپنی رضائی دے اندر بھی میں میں اللہ کنے توبہ کرے سے میں وقت بھی اللہ تیری توبہ قبول فرما گے آج کی رات اللہ فرمائے دے جو منگ سے مل سی میں آدھا لوگوں جتا اپنے واسطے صحت منگو اپنی مغفرت منگو جتا اپنے واسطے اولاد منگ دے پہ ہوں دو اتھیں اولاد دی جاتے بیٹے دی جاتے ضرور بیٹی بھی رب کرے منگ دی کرو آج دا ماحول یہ ہو جائے بیٹا تے پسند کریں دے بیٹی پسند نہیں کریں دے مگر میں تے ایجے حالات نٹھی کڑا جتو بیٹا منہ موڑ بندھے بیٹی سینے نال باپ تے آلگ دیئے میں انہیں گناہگار اکھی نال لٹھا ایک ابا مردہ ہویا نظر آیا والے کو الٹیا آیا بیٹے نے منہ قرار دی وجہ تو پرے کر چھوڑیا لیکن بیٹی آئی اپنے ہتھے دیتے پیوں دی الٹی سنبھال کے ایک سائیڈ تے سٹینی کری آئی والے میں دیکھ کے آکھے میں کہ وہ نوجوانا تو تے آدھی میں کو بیٹا ہوئے بیٹے دی نظر تیری جائیداد تے بیٹے دی نظر تیری جیب تے اے بیٹی یہ جا رشتہ ہی بھی یعنی نہ جائیداد تے نظر ہوندی ہے اگر انہی نظر ہوندی ہے ابے دے دل تے ہوندی ہے بیٹا جائیداد کا وارث بنیا کھڑا ہوندے اے بیٹی تیرے میرے کھٹڑے دی وارث بنی کھڑی ہوندے بعد میرے دوستو آؤ آج کی رات کنے کچھ ایسا حاصل کرنے اپنے رب کنے کوئی نہ کوئی شہر منوامنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تے آج رحمت دا اعلان کی تھی بیٹے اللہ دی طرفوں تا مغرب دی نماز کنے اعلان تھی دا کرے کوئی ہے مغفرت منگے میں رب کو عطا کرا کوئی ہے روزی منگے میں رب عطا کرا کوئی ہے ملے کنے جرا امن دا سوال کرے میں رب کو امن دے وہاں کوئی صحت دا سوال کرے میں کو صحت دے وہاں کوئی ہے جرا ملے کنے آج اولاد منگے میں رب کو اولاد نصیب کرا تو میرے واجب الاحترام دوستو اگر ایسا پہلے گناہ کر چکے ہیں آج کی رات توبہ کر کے اللہ کنے مغفرت گن سکتے ہیں بل کیوں ایسا پشتے ہیں اللہ نے صدوتے کرم بھی کیتا اللہ نے صدوتے شفقت بھی کیتی بلکہ میں بیگال بھی کیتی وجہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج کی رات اللہ ہر بندے دا بلکہ کو مثال نہ سمجھاما تے گال سمجھ ہو سی ہر ملک کا ایک نظام ہوں دے اور انہیں میں کچھ آمدن دے ذرائع بھی ہوں دے خرچ کرن دے ذرائع بھی ہوں دے اور انہیں بعد لیکن سال دا ہکیارہ ہی ہو جان دے پورے ملک دا ایک بجٹ مرتب تھی دے انہیں وچ لکھا ویندے کیڑا پیسہ کتوں کڑھنے کتنا خرچ کرنے کہے کو کتنا دیونے کہنے کنے کتنا گھلنے آج کی رات بھی اللہ نے پوری دنیا دا ایک بجٹ مرتب کرنے کہ کہے کو اولاد دیونی ہے کہنے کنے واپس گننی ہے کہے کو روزی کتنا دیونی ہے کہنے کنے واپس گننی ہے پورے نظام اللہ فرشتے نے حوالے کر دیں دیں یعنی ایک نصاب مرتب کر دیں دیں اور ایک ڈیوٹی اللہ واللیلۃ القدر اجلا چھوڑے سن یہ گالوں آج او خوش قسمت ہو سی جہنے رزق دا فیصلہ تیندہ پیا ہوئے ہوندی زبان تے یا اللہ دا قرآن ہوئے یا محمد دا فرمان ہوئے کتنا خوش قسمت ہو سی جہنے واسطے بجٹ مرتب رب کا کریں دے اور یا رب دی عبادت جو سی محمد دی تعریف جو سی اللہ دے قرآن دی تلاوت جو سی اے تلاوت بھی اتنی بڑی اچھی عبادت ہے فرمایا دنیا دی کوئی کتاب ہے ہوندی تلاوت تو کر وہ کو پڑھ بیٹھا ہوندے پڑھن تے شاید کوئی اجر ملے یا نہ ملے رب دا قرآن تے انجی شے ہے فرمایا ایک حرف تو پڑھ سے لانے کہتے کو اللہ آپ عطا فرما چھوڑے سے اگر اثر تلاوت کرے سو کتنا سارے واسطے فائدے مند ہے اگر نماز پڑھ سو تو کتنا فائدے مند ہے اگر ایسا ہوندے بعد بیان کیا کرے سو درود پاک پڑھ سو استغفار کرے سو رب دی طرفوں کتنا انعام اکرام تھیندہ رہے سی میرے واجب الاحترام دوستو جتا رات رحمت والی جتا رات مغفرت والی جتا رات بخشش والی لیکن چند ایو جا بدبخت لوگ بھی ہیں جنہیں دی آج دے رات بھی مغفرت نہیں تھی
تھیمنی جب تک توبہ نہ کرے سی ایک او بندہ جرا کہیں کو قتل کریں دے ہوندی بھی او وقت تک مغفرت نہیں تھیمنی جب تک سچی پکی توبہ نہ کرے سی او بندہ جرا زنا کریں دے ہوندی بھی اج اتنی بڑی رحمت والی رات تھی مغفرت نہیں ہومنی جب تک توبہ نہ کرے سی او بندہ جرا شراب پیندے جب تک توبہ نہ کرے سی آج کی رات کی مغفرت کہنی او بندہ جرا اپنی شلوار کو اچھے کرے تلے رکھیں دے تکبر دی وجہ تو اور ایک بیماری بڑی پھیل چکی ہے اللہ دے نبی ایک روایت فرمایا کہ جتنا حصہ اچھے کرے تلے شلوار ہو سی کل قیامت علی دی جہنم دے وچ وہ حصہ ساڑا ہوئے اسا دنیا دی بھاگ کو برداشت کر سکتے ہیں میں پچھلے جاڑے فجر دی نماز پڑھی ایک جگہ دوتے تو تھا کر درس لے منہا تے اتھا کرو نماز تو بعد انہیں بھا بالی ہے تھوڑی جاؤں بے سردی ہے چلو کچھ بھا سیک گنو ایک ایمیں انگارہ تلے ریڑے ایک بزرگ بیٹا او ایمیں چاہ کہ ایمیں اچھوپلا ہاتھ نہ اتے کیتے سی اندھے ہاتھ دے اتے چھالا نکتا ہے آکھن پہ مولوی صاحب ایت میں اچھوپلا ہاتھ مارے اندھے باوجود میرے ہاتھ تے چھالا آگئے میں کو دے تھیں جہنم دی بھا یاد آگئی ہے کہ جہنم میں صلاح کیا بن سی میں کہ اللہ تے کوئی بچاوے اللہ میں کوئی بچاوے اللہ سارے کو بچاوے اور ان دے بعد جہنم دی گال آگئی ہے تو میں کریندہ جلا اللہ دے پاک پیغمبر جناب امام الانبیاء عبید کبریہ محبوب خدا ایک جڑے خطبہ ارشاد کھڑے فرمیندیان خطبے دے ارشاد ہومن دے دوران ہی ایک زوردار دھماکہ ہویا صحابہ پریشان ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے پریشان نہ تھی وہ میں نے سیدھا یہ دھماکہ کیوں ہویا یہ آواز کیوں پیدا تھی جی اللہ دے رسول نساؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر سچا آج اون دی تہ تک پہنچے ذرا دیکھو تے صحیح اتنی بڑی سخت جہنم نہ تو برداشت کر سکتی نہ میں برداشت کر سکتا بلکہ ایک بھی روایت بھی ذہن آ گئی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میری مسجد نبوی ہوئے اون دے وچ ایک جہنم تو ایک بندے کو کٹھا بنے 1 لاکھ دے قریب مجمع ہوئے انہیں دے درمیان اون جہنمی بندے کو بلا رہتا بجے وہ کو اے نہ آکھا بجے تو الوا وہ کو اے نہ لکھا بجے کوئی شے کھا نہ کوئی آکھا بجے کوئی شے پی نہ اٹھی نہ چل نہ پھر بس اتنی بیٹھا رہے اور اپنا ساہ گھن بیٹھا تے کٹ بیٹھا ان دی ساہ دی تپش اتنی ہو سی پورا مجمع جل کے کیری تھی وے سی بل تو اور میں کیویں برداشت کر سکتے ہیں یہ گلو میرا دوست آج دی رات جنہیں بندے دی مغفرت نہیں تھی بڑی انہیں جو ایک بندہ او بھی ہے جرا اپنے والدین دا نافرمان ہو سی جب تک توبہ نہ کرے سی انہیں بھی بخشش نہیں تھی سکتی آج کتنا والدین ایو جاہن میرے اولاد کی وجہ تو پریشان تھے ودن آج کتنے ایو جاہ بزرگ میرے اکھی دے سامنے موجود ہیں جنہیں کو اولاد اپنے گھر نہیں آمن دیں دی میں پرسوں ترسوں ایک جگہ تے حامی اتھائی کرے میں کو ایک بندے نے گال دسی ہے میں ہوں والے دی توبہ زاری کریں دا ودا ہوں والے رب کنے ڈردا ودا آج دا محول اے ہے پتہ نہیں سارے واری کیا تھی ویسی ایک بندے دی اممہ گڈڑی ہے اور گڈڑی اممہ جرہ اے نہ ایک پوتر دے گھر راندی پئی ہے وہ دوجے دے گھر سنیہا کیتے آ اممہ کو گھنوان میں صرف ترائے جہاڑے رکھے سا ترائے جہاڑے تو بعد میں کو چاہ کے دیوار دے اتو اچھل سٹے سا ان دے بعد میرے دوست ذرا توجہ تے کر یا اممہ ہے جندے بارے رحمت کائنات فرمایا تیری جنت ہندے پیریں دے ہیٹھ رکھی گئی ہے یا تے اممہ آئی جندے بارے اللہ دے نبی کنے سوال کیتا گیا یا رسول اللہ میرے اتے سب تو حق زیادہ کہندہ ہے ابے رہے یا اممہ رہے اللہ دے نبی نے فرمایا تیری ماں دا بل دوجی دفعہ سوال تھیا فرمایا تیری ماں دا بل تریجی دفعہ سوال تھیا فرمانے تیری اممہ دا چوتھی دفعہ سوال تھیا فرمانے تیرے ابے دا کیونکہ اممہ جس ٹائم بچے کو پیدا کریں دیئے ہوں ویلے بھی تکلیف وچ ہوں دیئے جرے ویلے ان کو پیٹ وچ پہن دیئے ہوں وقت بھی تکلیف وچ ران دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتہ لگا ایک بندہ یہ جاہے جرا اپنی ماں دا غصہ آکھے آپ فرمائے کو بھی کوئی سزا نہ دے وہ ایک مشک پانی دی بھر کے ہندے پیٹ نال بد دے وہ آکھو پورا مہینہ ہی کو چاتی ودا رہے اور دوجے جاڑے تو آکے حضرت عمر کے سامنے ہاتھ بد کے بہ گیا میرے کنے جو غلطی تھی ہے
میں اندھے تے توبہ زاری کریں دا میرے کنے مشک نہیں چپ دی حضرت عمر سے ہی فرمائے بل اون اممہ دا دل کیوں کڑا ڈکیں دی جیری تک 9 مہینے اپنے پیٹ پاتا میں دلے اگال سنی اندھے بیٹے کو میں آکھیا میں کہتے ہیں اپنے جیندے جی اپنے واسطے جہنم دا سامان کٹھا کر چھوڑی جیرا جملہ الوئی شب بارات آمن والی ہے یہ شب بارات دے اندر بھی تیری مغفرت نہیں ہو سکتی یا توبہ کر توبہ کرن دے بعد اممہ دے پیریں تے ہاتھ رکھ کے آکھ